السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، عبارت پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قولہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں 16واں باب قائم فرمایا ہے، اور یہ تحویل قبلہ کے سلسلے میں 9 ابواب میں سے یہ 5واں باب ہے، جو آیت نمبر 145 پر امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا۔ آیت آپ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں۔ آیت نمبر 145 پھر دوبارہ دیکھ لیجیے تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کے پاس آپ ہر طرح کی نشانی دلیل لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی بھی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ یہ میں قصداً دوبارہ آیت پڑھا رہا ہوں اس لیے کہ آگے ایک روایت میں آنے والی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں سے بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کہ یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس، لیکن یہود کا اور رخ ہے اور نصارہ کا اور رخ ہے، جو ابھی ہم اگلی روایات میں پڑھیں گے ابھی۔ تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے جیسا یہود و نصارہ چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر، ان کی خواہشات کی، ان کی چاہتوں کی آپ پیروی کریں گے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ علم آپ کے پاس آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ چونکہ ترجمۃ الباب میں پوری آیت نہیں تھی تو آپ حضرات نے پوری آیت کا مطالعہ کر لیا، اور جو حدیث ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ البتہ اس میں ایک آنے والے لفظ کی وضاحت کرنی ہوگی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بینما الناس فی الصبح، اس درمیان کے لوگ صبح کی نماز میں تھے، فجر کی نماز میں، بقباء، مسجد قباء میں،
जाअहुम रजुलन, एक शख्स उनके पास आया। नीचे लिखा हुआ है अब्बाद इब्न बिश्र, और बाद ने कहा कि अब्दुल्लाह या अब्बाद। जाअहुम रजुलन, एक साहब उनके पास आए। फ़क़ाल इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उन्ज़िल अलैहि लैलता क़ुरआनुन, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उन्ज़िल अलैहि, उन पर नाजिल किया गया है, अल-लैलता, रात को, क़ुरआनुन, क़ुरआन। व उमिरा अन यस्तक़बिलल काबा, और उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो काबे की तरफ मुँह कर लें। अला फस्तक़बिलूहा, आगाह रहो तुम भी क़िबले की तरफ मुँह कर लो। यहाँ अमर ही का सीगा है। पढ़ा पहले एक रिवायत में कि माजी भी है, अमर भी है, लेकिन यहाँ अला आने की वजह से, अला आने की वजह से अमर का माना, अमर का सीगा मुतअय्यन हुआ। अला फस्तक़बिलूहा, आगाह रहो कि तुम क़िबले की तरफ मुँह कर लो। वकान वजहुन्नास इला शाम, उस वक्त लोगों का चेहरा, लोगों का रुख शाम की तरफ था। शाम बैतुल मक़दिस, मुल्क शाम उस वक्त बहुत बड़ा मुल्क था, आजकल छोटा सा रह गया। फ़लस्तीन उस वक्त अलग से शुमार नहीं होता था, बैतुल मक़दिस शाम का हिस्सा था, फ़लस्तीन बाद में नाम पड़ा। तो ये मुल्क शाम की तरफ मुँह किया हुआ था, यानी बैतुल मक़दिस की तरफ। फ़स्तदारू बिवुजूहिहिम इलल काबा, बस वो घूम गए अपने चेहरों के साथ काबे की तरफ। तो आप समझ गए कि इस रिवायत का भी जो असर वाली बुखारी की रिवायत से तारुज़ आ रहा है, उसको आप पढ़ चुके हैं। बाकी पूरी हदीस आपको समझ में आ रही है। एक लफ्ज़ पर जाकर बहुत से साथियों का ज़हन उलझेगा। इन्न रसूल फ़क़ाला इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उन्ज़िल अलैहि लैलता क़ुरआनुन, के बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात को क़ुरआन नाजिल हुआ है तहवील क़िबला के बारे में। हालांकि आप बहुत हतमी तौर पर पढ़ चुके हैं कि ये ज़ुहर की नमाज में दिन को क़ुरआन नाजिल हुआ था। तहवील क़िबला का हुक्म दिन को नाजिल हुआ था, रात को नाजिल नहीं हुआ था। आपने बड़े गौर से इस बात को समझना है। अहम इश्काल है इस हदीस पर, बुखारी की इस रिवायत पर। आगे फिर आ रहा है लैलता, अगली रिवायत में भी, वहाँ बहस नहीं हो सकेगी। असल में लैलतुन रात को कहते हैं, नहारुन दिन को कहते हैं। पहले समझ लें, फिर मैं ये लिखवाऊँगा भी अलग से इंशाअल्लाह। तो लैलतुन रात को कहते हैं, नहारुन दिन को कहते हैं, और यौमुन, यौमुन ये लैल और नहार दोनों को कहते हैं। यौमुन का इतलाक लैल और नहार दोनों पर होता है। यौम में लैल भी शामिल, नहार भी शामिल। यहाँ तक समझ में आ गया। उर्दू में भी हम फ़र्क करते हैं। नहार का तर्जुमा हम दिन करते हैं, नहार का तर्जुमा दिन करते हैं, लैला का तर्जुमा रात करते हैं। और एक लफ्ज़ यौमुन का तर्जुमा है। वैसे हम यौमुन का तर्जुमा दिन करते हैं, वरना यौमुन का तर्जुमा उर्दू में है रोज़। यौमुन का तर्जुमा क्या है? रोज़। बाज़ साथी उलझते हैं कि यौमुन का तर्जुमा कितने दिन, खमसता अशरा यौमन, 15 दिन ठहरेगा तो वो मुकीम शुमार होगा। किताबुस्सलात में पढ़ते हैं 15 दिन। तो ये यौम का तर्जुमा दिन क्यों करते हैं? रात शामिल नहीं है। तो उसमें कहते हैं कि यहाँ दिन से मुराद रात और दिन दोनों हैं, रात और दिन दोनों हैं। आप कितने दिन के लिए आए हैं, इसमें नहार मुराद है या यौम मुराद है? आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तो यहाँ
رات مراد نہیں ہے کیا؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے، ہم دن لفظ نہار بول کر، دن بول کر ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ یوم۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ دور جدید میں بھی جتنے دنیا بھر کے ہوٹلوں کا نظام ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ، اللہ بار بار آپ سب کو، ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، تو وہاں جب آپ کی بکنگ ہوگی ہوٹلوں میں تو وہ ہوگی، لکھا ہوگا انگریزی میں، عربی میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں، انگریزی میں لکھتے ہیں، مکہ مدینہ میں 3 راتیں مکہ میں ہوٹل بک ہے، 3 راتیں مدینہ میں ہوٹل بک ہے، ایک ہفتہ 10 راتیں آپ کی مدینہ میں، 15 راتیں آپ کی مکہ میں، ٹھیک، 15 نائٹ، یوں لکھا ہوتا ہے ہوٹل بکنگ کے اندر۔ تو دور جدید میں نائٹ بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ یوم۔ دور جدید میں نائٹ بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ یوم، آج کل ہوٹل کے نظام میں۔ تو ان صحابی نے بھی جو یہاں لیلہ کا لفظ بولا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یوم۔ یہاں لیلہ سے مراد کیا ہے؟ یوم۔ میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا اشکال۔ تو کبھی ہم اردو میں کیا کرتے ہیں، اردو میں دن بول کر، یعنی نہار، دن بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ یوم۔ اور ہوٹلوں کی زبان میں وہاں بکنگ میں کیا مراد لیتے ہیں؟ نائٹ بول کر، یعنی لیلہ مراد لے کر کیا کرتے ہیں؟ عربی میں جب وہاں ہوٹلوں کی بکنگ آتی ہے مکے مدینے کی، تو وہاں آتا ہے ثلاث لیلہ، ثلاث لیال، خمس لیلہ، 10 لیلہ، 10 لیال، ٹھیک۔ تو وہاں یہی ہوگا، کیا دن کو ہوٹل سے نکال دیں گے؟ مراد کیا ہے؟ یوم۔ تو جس طرح آج کل دورے، تو کبھی کبھی لیل بول کر کیا مراد لی جاتی ہے؟ یوم۔ اردو میں دن بول کر ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ یوم۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ صحابی نے جو لیلہ کہا ہے، اس سے مراد رات نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یوم۔ لکھیے گا عنوان، یہ سمجھنے والا تھا، قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، عنوان لکھیے، باب کا نمبر بھی باب قولہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بس اتنا لکھ لیں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر لکھنے کی عادت ڈال لیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بحث کس صفحے سے متعلق ہے، تیاری کے وقت میں آسانی ہوگی آپ کو امتحانی تیاری میں۔ تو عنوان لکھیے، قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ قباء، مسجد قباء میں آنے والے شخص نے یوں کہا، مسجد قباء میں آنے والے شخص نے یوں کہا، قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ رات کو قرآن نازل ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، رات کو قرآن نازل ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی تحویل قبلہ کا حکم، یعنی تحویل قبلہ کا حکم۔ لیکن یہاں اشکال کی بات یہ ہے کہ، لیکن یہاں اشکال کی بات یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم تو دن کے وقت ظہر کی نماز میں نازل ہوا، تحویل قبلہ کا حکم دن کے وقت ظہر کی نماز میں نازل ہوا، پھر صحابی کا لیلۃن کہنا کیسے درست ہوگا؟ لیلۃن کہنا کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ
اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ مختلف محاوروں میں ایک دوسرے کی جگہ لفظ بولا جاتا ہے. مختلف محاوروں میں ایک دوسرے کی جگہ لفظ بولا جاتا ہے. یہ درست ہے کہ لیلۃ کا معنی رات، یہ درست ہے کہ لیلۃ کا معنی رات، نہار کا معنی دن، نہار کا معنی دن، اور یوم کا مطلب روز، یوم کا مطلب روز. لیکن لفظ یوم میں نہار اور لیل دونوں شامل ہیں. لفظ یوم میں لیل و نہار دونوں شامل ہیں. لیکن ہم اردو میں نہار یعنی دن بول کر یوم مراد لیتے ہیں. لیکن ہم اردو میں دن بول کر یوم مراد لیتے ہیں جس میں لیل بھی شامل ہوتی ہے، جس میں لیل بھی شامل ہوتی ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں آپ کتنے دن کے لیے جائیں گے، جیسے ہم یوں کہتے ہیں کتنے دن کے لیے جائیں گے. ظاہر ہے اس میں رات بھی شامل ہے، ظاہر ہے اس میں رات بھی شامل ہے. یعنی یہاں دن بول کر یوم مراد لیا، دن بول کر یوم مراد لیا جس میں لیل و نہار دونوں شامل ہیں. اسی طرح آج کل دنیا بھر میں یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں ہوٹلوں کی بکنگ راتوں کے حساب سے ہوتی ہے. ہوٹلوں کی بکنگ رات کے حساب سے ہوتی ہے کہ ہوٹل آپ نے بک کروایا 3 راتوں کے لیے یا 10 راتوں کے لیے، یعنی 3 نائٹ 4 نائٹ وغیرہ کہتے ہیں، 3 نائٹ 4 نائٹ وغیرہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں. اور اس نائٹ سے مراد اس نائٹ یعنی رات سے مراد صرف لیل نہیں ہوتی، یوم مراد ہوتا ہے. اس نائٹ سے مراد صرف لیل رات مراد نہیں ہوتی بلکہ یوم مراد ہوتا ہے. بالکل اسی طرح صحابی نے جو یوں کہا قد انزل علیہ لیلۃ قرآن، قد انزل علیہ لیلۃ قرآن، انزل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، انزل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور لیلہ سے مراد یوم ہے، لیلہ سے مراد یوم ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ گزشتہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا. اب ترجمہ یہ ہوگا گزشتہ دن یعنی یوم، گزشتہ یوم قرآن نازل ہوا تھا، لہذا اشکال نہ رہا. اب مولانا دیکھو میں نے یہ کہیں نہیں لکھوایا، اچھا یہ غلطی نہ کرنا
کہ میں نے یہ نہیں لکھوایا یہاں لیل بول کر نہار مراد لیا ہے، دیکھو میں نے یہ نہیں لکھوایا، یہ بہت سے لڑکے غلطی کرتے ہیں، یہ میں نے جملہ کوئی نہیں لکھوایا، لیل بول کر نہار مراد نہیں لیا، نہار بول کر لیل مراد نہیں لیا، یہ عقل نہیں مانتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم دن بول کر یوم مراد لیتے ہیں جس میں لیل شامل ہے، یہاں لیل بول کر یوم مراد لیا ہے جس میں دن شامل ہے۔ میں نے بالکل یہ نہیں لکھوایا کہ رات بول کر دن مراد لیا ہے، دن بول کر رات مراد لی ہے، نعوذ، نہیں، یہ نہیں لکھوایا۔ باریک سا فرق سمجھو میری عبارت، اسی لیے تو میں نے سمجھایا پہلے اردو میں الگ سے، یہ مت بولنا یہاں رات بول کر دن مراد ہے، نہیں، دن نہیں، یوم، یہاں رات بول کر دن مراد نہیں ہے، کیا مراد ہے؟ یوم، کیونکہ دن کہو گے تو اس سے آپ کو نہار سمجھ میں آئے گا، حالانکہ ہم اردو میں دن کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ یوم۔ آپ کس دن آئیں گے ہمارے گھر، تو اگر وہ رات کو آ گیا تو کیا آپ اس کو گھر سے نکالیں گے یا وہ دن میں شامل ہے؟ جی، تو میں نے کہا تھا دن کو آنا، تم تو رات کو آئے، بات مکمل ہو گئی؟ جی پڑھیے جی اب اگلا باب۔ اگلے باب میں پھر یہی اشکال ہے، یہی والا، اب بالکل نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ جی بھی پہلے آیت کو سمجھ لیجئے، الذین آتیناہم الکتاب، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 17واں باب قائم کیا، اور تحویل قبلہ کے سلسلے میں 9 ابواب میں سے یہ باب نمبر 6 ہے، یہ باب نمبر 6 ہے، تاکہ جب 9 ابواب مکمل ہو جائیں تو میں گزارش کر سکوں کہ 9 ابواب مکمل ہو گئے۔ تو 17واں باب، باب قولہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ سمجھ میں آیا؟ جو الا قولہ من الممترین، یہ باب آیت نمبر 146 اور 147 دو آیتوں پر ایک باب قائم کیا گیا ہے، اس لیے میں نے دوسری آیت بھی پڑھ لی ہے۔ قرآن کھول کر دیکھ لو، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ورنہ الا قولہ من الممترین سے آپ کو ایک دم سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن دیکھے بغیر کہ یہ 2 آیتیں کیسے ہو گئیں۔ الذین، آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ آیت نمبر 146 مکمل ہو گئی۔ اگلی آیت آپ پڑھتے ہیں 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ دیکھ کر سمجھ میں آ گیا؟ ترجمۃ الباب سے ایک دم سمجھ میں نہیں آتا کہ 2 آیتیں ہیں۔ اب آیت کو غور سے سمجھو، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یہاں میں نے بتایا تھا کہ یعرفونہ کی ہو ضمیر کا مرجع 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب آپ یہاں لکھ لیجئے، اس وقت میں نے لکھوائی نہیں تھی، سمجھائی تھی، لکھ لیجئے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یعرفونہ کی ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یعرفونہ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں، اس میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس یعرفونہ کی ضمیر کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی
پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، کیونکہ آگے لکھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تورات اور انجیل میں موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تورات اور انجیل میں موجود تھا، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں سورۃ الفتح کی آخری آیت میں بتائی ہے. محمد رسول اللہ سے لے کر الی قولہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یاد ہوگا آپ کو، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یاد ہوگا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا. سورہ صف یاد آ گئی؟ اس پر میں بہت تفصیلی بات زبانی کر چکا. اب آگے پڑھیے. قول ثانی یعرفونہ کہ ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہے. یعرفونہ کہ ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہے، یعنی یہ قرآن کے حق ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. نمبر 3 قول ثالث یعرفونہ کہ ہو ضمیر کا مرجع تحویل قبلہ ہو. یعرفونہ کہ ہو ضمیر کا مرجع تحویل قبلہ ہو اور احکام اسلام ہو. اب آگے لکھو، مفسرین نے لکھا کہ یہ تینوں احتمال درست ہیں. مفسرین نے لکھا کہ یہ تینوں احتمال درست ہیں، لیکن راجح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ظاہر قول اول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر کا مرجع ہیں، پھر اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، قرآن بھی آ جائے گا، تحویل قبلہ بھی آ جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سارے احکام آ جائیں گے. اب پڑھیے، حدیث پڑھیے. ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا حدیث میں، کیونکہ یہ پہلے گزر چکی ابھی اور میں نے وضاحت کر دی. اور میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث میں پڑھا دوں گا دوبارہ آئے گی، میں اس کا ترجمہ تک نہیں کروں گا، یہ پہلے طے ہو چکا. اس لیے اب چونکہ یہ حدیث پڑھا چکا ہوں، مولانا صرف عبارت پڑھیں گے اور بات مکمل ہو جائے گی. جی سمجھ میں آ گیا مولانا؟ پوری ابھی باتیں سب ہو چکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.